بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں۔ آپ نے یہ منقولہ تو بچپن سے سنا ہوگا مگر اس کے پیچھے کی داستان کا نہیں پتا ہوگا۔ کھڑک سنگھ پٹیالہ کے مہاراجہ کے ماموں تھے۔ پٹیالہ کے سب سے بااثر بڑے جاگیردار اور گاؤں کے پنچایتی سرپنچ بھی تھے۔ ایک دن معاملات سے تنگ آ کر بھانجے کے پاس پہنچے اور کہا کہ شہر کے سیشن جج کی کرسی خالی ہے، مجھے جج لگوا دے۔ ان دنوں کسی بھی سیشن جج کے آرڈر انگریز واسرائے کرتے تھے۔ بھانجے سے چٹھی لکھوا کر کھڑک سنگھ واسرائے کے پاس جا پہنچے۔ واسرائے نے خط پڑھا۔ واسرائے نام کیا ہے؟ کھڑک سنگھ۔ واسرائے تعلیم کیا ہے؟ کھڑک سنگھ تسی مینوں جج لانا ہے یا سکول ماسٹر؟ واسرائے ہنستے ہوئے، سردار جی میرا مطلب قانون کی کوئی تعلیم بھی حاصل کی ہے یا نہیں؟ اچھے برے کی پہچان کیسے کرو گے؟ کھڑک سنگھ نے مونچھوں کو تاؤ دیا اور بولے، بس اتنی سی بات؟ بھلا اتنے سے کام کے لیے گدھوں کی طرح کتابوں کا بوجھ کیوں اٹھاؤں؟ میں سالوں سے پنچایت کے فیصلے کرتا آ رہا ہوں، ایک نظر میں بھلے چنگے کی تمیز کر لیتا ہوں۔ واسرائے نے سوچا کہ بھلا کون مہاراجہ سے الجھے، جن سے سفارش کی ہے وہ جانے اور اس کا ماموں۔ عرضی پر دستخط کر دیے اور کھڑک سنگھ جسٹس کا فرمان جاری کر دیا۔ اب کھڑک سنگھ پٹیالہ لوٹے اور اگلے دن بطور جسٹس کمرہ عدالت میں پہنچے۔ اتفاق سے پہلا کیس قتل کا تھا۔ کٹہرے میں ایک طرف 4 ملزم اور دوسری جانب ایک روتی خاتون تھی۔ جسٹس صاحب نے کرسی پر براجمان ہونے سے پہلے فریقین کو غور سے دیکھ لیا اور معاملہ سمجھ گئے۔ ایک پولیس افسر کچھ کاغذ لے کر آیا اور بولا، مائی لارڈ، یہ عورت کرانتی کور ہے۔ اس کا الزام ہے کہ ان 4 لوگوں نے اس کے شوہر کو قتل کیا ہے۔ جسٹس کھڑک سنگھ نے عورت سے تفصیل پوچھی۔ عورت بولی، سرکار، دائیں جانب والے کے ہاتھ میں برچھا تھا اور برابر والے کے ہاتھ میں رانتی اور باقی دونوں کے ہاتھوں میں سوٹے تھے۔ یہ 4 کماد کے اولے سے نکلے اور قسم کو مار مار کر جان سے مار دیا۔ جسٹس کھڑک سنگھ نے 4 کو غصے سے دیکھا اور پوچھا، کیوں بدماشو، تم نے بندہ مار دیا؟ دائیں طرف کھڑے بندے نے کہا، نا جی سرکار، میرے ہاتھ میں تو کئی تھی۔ دوسرے نے کہا، میرے ہاتھ میں بھی درانتی نہیں تھی، ہم تو صرف بات کرنے گئے تھے اور ہمارا مقصد صرف سمجھانا تھا۔ کھڑک سنگھ نے غصے سے کہا، جو بھی ہو، بندہ تو مر گیا نا۔ پھر قلم پکڑ کر کچھ لکھنے لگے تو اچانک ایک کالا کوٹ پہنے شخص کھڑا ہوا اور بولا، مائی لارڈ رکیے، یہ کیس بڑا پیچیدہ ہے۔ یہ ایک زمین کا پھڈا تھا اور جس زمین پر ہوا وہ زمین بھی ملزمان کی ہے، بھلا مقتول وہاں کیوں گیا؟ جسٹس کھڑک سنگھ نے پولیس افسر سے پوچھا، یہ کالے کوٹ والا کون ہے؟ جناب، یہ ان 4 کا وکیل ہے، پولیس والے نے جواب دیا۔ تو انہی کا بندہ ہوا نا جو ان کی طرف سے بات کر رہا ہے۔ پھر کھڑک سنگھ نے وکیل کو بھی ان 4 کے ساتھ کھڑے ہونے کا کہا۔ پھر ایک سطری فیصلہ لکھ کر دستخط کر دیے۔ فیصلے میں لکھا تھا، ان 4 قاتلوں اور ان کے وکیل کو کل صبح صادق پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ پٹیالہ میں ہلچل مچ گئی۔ ہر لوگ کھڑک سنگھ کے نام سے تھر تھر کانپنے لگے کہ کھڑک سنگھ مجرموں کے ساتھ ان کے وکیلوں کو بھی پھانسی دیتا ہے۔ اچانک جرائم کی شرح 0 ہو گئی
कोई वकील किसी मुजरम का केस ना पकड़ता। जब तक खड़क सिंह पटियाला जज रहे, रियासत में खूब अमन रहा। आस पड़ोस की रियासत से लोग अपने केस खड़क सिंह की अदालत में लाते और फौरी इंसाफ पाते। इस वाकया में दौरे हाजिर के पढ़े लिखे जजों के लिए एक गहरा सबक है कि अगर इंसाफ फौरी और मुजरमों के साथ उनके वकीलों को भी सजा मिलने लगे तो मुल्क में जराइम की शरह सिफर हो जाएगी।